بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات، آج میں آپ کو جذبوں کا اظہار قصوں کی زبانی سیریز کے تحت ایک کہانی سناؤں گی جس کا عنوان ہے نادر تحفہ۔ کل شام بائک سوار دو لڑکوں نے ٹھاکر گنج علاقے میں کوچنگ سے گھر لوٹتی لڑکی پر تیزاب پھینک دیا۔ لڑکی کا آدھا چہرہ اس کی زد میں آ گیا۔ اس کے رونے کا شور سن کر بھیڑ جمع ہو گئی اور کچھ راہگیروں نے اسے سول ہاسپٹل میں بھرتی کروایا جہاں وہ زیر علاج ہے۔ ہمارے رپورٹر نے لڑکی کے گھر والوں سے بات کی تو خلاصہ ہوا کہ پچھلے دنوں کوچنگ میں ہوئے انعامی امتحان میں اس نے 5,000 کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔ سچن کو دوسری پوزیشن ملنے پر بہت ملال تھا۔ وہ ہمیشہ سے پوزیشن ہولڈر رہا تھا۔ 2 روز قبل اس کی لڑکی سے کچھ بحث ہوئی تھی اور موقع ملتے ہی اس نے انتقام لے لیا۔ حادثے کے بعد سے دونوں لڑکے فرار ہیں۔ پولیس نے FIR درج کر ان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ ابا یہ تیزاب کیا ہے؟ 7 برس کی اقرا نے خبریں سماعت فرما رہے معین صاحب سے سوال کیا۔ یہ ان کا روز کا معمول تھا کہ دفتر سے واپسی کے بعد شام کی چائے کے ساتھ دن بھر کی نیوز سنتے۔ اس کی آواز پر انہوں نے ٹی وی سے نظریں ہٹائیں اور اس کی جانب متوجہ ہوئے جو پہلے سے انہیں تکتی ہوئی جواب کی منتظر تھی۔ ابا نیوز اور اس کے سوالات کا سلسلہ ایک ساتھ جڑا تھا جن کے سامنے وہ اپنے عجیب سوالوں کا پٹارہ کھول دیتی۔ گھر میں امی، دادی، بہن، بھائی سب تھے مگر اس کے سوال کا تسلی بخش جواب صرف وہی دیتے کیونکہ وہ سوال ہی ایسے پوچھتی۔ مثلاً ہم تتلی یا چڑیا کی طرح اڑ کیوں نہیں پاتے، یا چاکلیٹ کا محل کہاں ہے، ہمیں بھی وہاں جانا ہے تاکہ دوستوں کے لیے خوب ساری چاکلیٹ لے آئیں۔ اسے تحفہ دینا اور لینا بہت پسند تھا۔ اکثر گھر کے قریب نیاز انکل کے کرانہ اسٹور سے کچھ سامان لیتی اور باہر کسی غریب بچے کو للچائی نظروں سے تکتا پاتی تو اپنی چیزیں ان سے ضرور بانٹتی۔ ایسی تھی ننھی اقرا، لیکن اس کے آج کے سوال پر ابا نے اسے اپنے قریب کیا۔ پیار بھرا ہاتھ سر پہ رکھتے ہوئے دونوں موٹے گال محبت سے بھینچے اور بولے، بیٹا تیزاب بہت خراب چیز ہوتی ہے، لوگ اس سے جل جاتے ہیں۔ اپنے ذہن پر زور ڈال کر کچھ یاد کیا اور بولی، مگر ابا جلتے تو دودھ سے ہیں، تبھی تو اس دن امی ہمارے لیے گرم کر رہی تھی اور جل گئی تھی اور ابا ان کے ہاتھ میں دانا بھی بن گیا تھا۔ بیچاری امی کتنا روئی تھی نا۔ اس کے معصومانہ جواب پر ابا نے کہا، ہاں میری رانی، لوگ دودھ سے بھی جلتے ہیں پر اچھے ہو جاتے ہیں، مگر تیزاب کا جلا کبھی اچھا نہیں ہوتا، یہ انسان کو ہمیشہ کے لیے داغدار کر جاتا ہے، اس لیے میری گڑیا آپ کبھی بھی اس کے قریب نہ جانا۔ اقرا ابا کی بات پورے انہماک سے سن رہی تھی اور ان کے آخری لفظوں نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا کہ کہیں اگر وہ بھی اس لڑکی کی طرح جل گئی تو پھر ٹھیک نہ ہوگی۔ میری بات سمجھ آئی؟ ابا کی آواز پر چونک اٹھی، پھر بولی، جی ابا ہم کبھی ادھر نہ جائیں گے۔ دن گزرتے گئے اور اسکول جانے والی اقرا کالج جانے لگی۔ BSc بایولوجی میں داخلہ لیا۔ بایو میں تو اس کا دل خوب لگتا پر کیمسٹری میں اس کی توجہ کم ہی رہتی اور خاص کر تب جب پریکٹیکل کرنا ہوتا کیونکہ کیمیکلز کے ملنے پر ہونے والا دھواں اور مہک اسے سخت ناگوار گزرتی۔ ایک دن ساری لڑکیاں لیب میں کھڑی سر کی منتظر تھیں کیونکہ انہی کی گزارش پر کچھ نئی مشینز اور کیمیکلز آئے تھے کہ طلباء زیادہ سیکھ سکے۔ اقرا، رانو، پونم اور وندنا آپس میں کچھ گپ شپ کر رہی تھی۔ دراصل پونم کو سر ریحان بہت پسند تھے، لہٰذا محترمہ سر کی ایک بھی کلاس نہ چھوڑتی، لیکن انہوں نے کیا پڑھایا یہ اسے کم یاد رہتا کیونکہ ساری توجہ تو سر کے چہرے پر جمی ہوتی۔ بس یہ سہیلیاں اسی موضوع پر اس سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ تبھی اقرا کی نظر سلیب پر رکھی ایک بوتل پر پڑی جس کا رنگ اسے بہت عجیب لگا۔ اس سے قبل یہ بوتل لیب میں نہ تھی، یہ شاید اس نے پہلی دفعہ دیکھی۔ اس نے رانو کو کونی سے ٹہوکا مارا جو اس کی سب سے پکی دوست تھی۔ میٹرک سے دونوں ایک ساتھ تھیں، ساتھ پڑھتی، ٹفن کرتی، نوٹس بناتی، بہنوں جیسی محبت تھی ان میں۔ تو وہ بھی اقرا کی نظروں کے تعاقب میں ادھر متوجہ ہوئی۔ رانو یہ کون سا کیمیکل ہے، کچھ عجیب لگتا ہے نا؟ وہ بولی، ارے پگلی یہ تو ایسڈ ہے، کیسا برا رنگ ہے نا؟ ہاں جیسے اس کے کام ویسے اس کی صورت۔
क्या मतलब? अरे मेरी भोली इकरा, जिससे चेहरों पर फेंक कर न जाने कितनी लड़कियों का रंग रूप छीन कर उनकी जिंदगियां बर्बाद की गई हैं। लगता है तुमने संडे के अखबार का एडिटोरियल पेज नहीं पढ़ा। उसमें इस जहर का शिकार हुई चंद लड़कियों की कहानी, उनकी ज़बानी शामिल थी। अगर तुम पढ़ती तो उनकी तकलीफों पर रोए बिना न रह पाती। यानी ये तेजाब है? हाँ, ये वही है। बस इतना सुनना था कि उसे बचपन की वो शाम अपने तमाम मनाज़र के साथ याद आ गई, जब अब्बा ने तेज़ाब के मुतालिक चंद हक़ाइक़ बताने के साथ कुछ नसीहत भी की थी। बचपन की कुछ बातें ताउम्र बच्चे की नफ्सियात पर असर अंदाज रहती हैं, और ख़ुसूसन वो जो किसी हादसे से मंसूब हो। वो रानों से कुछ कह पाती कि तभी सर आ गए और मौजूदा नई चीज़ों से मुतारिफ कराते हुए उसके डिटेल्स एंड यूजर्स बताने लगे। लड़कियां जल्दी जल्दी नोटबुक पर नोट्स लेती रहीं, मगर आज इकरा का जहन भी पूनम की तरह क्लास के बजाय कहीं और था। एसिड की वो बोतल मुकम्मल तौर से उसके आसाब पर सवार थी। कॉलेज से घर लौटी तो भी उदास थी। उसे यही फिक्र सताती रही कि कभी उस पर वो शीशी गिर गई तो उसका क्या होगा। अरे कब से मुसलसल छत देख रही हो? सोना नहीं है क्या? शाम चाय पर भी चुप थी। सब ठीक तो है ना? ये आवाज इससे 2 साल बड़ी मन्नू आपा यानी महनाज की थी, जो हर रात उससे दिन भर की बातें किए बगैर न सोती। इस दफा अंग्रेजी और उर्दू से बीए फाइनल था। दौरान मुतालिया सबक आमोज किस्से या बातें इकरा को भी सुनाती। दोनों एक दूसरे पर जान निसार करती थी। अब इनमें पढ़ाई के साथ अक्सर शादी ब्याह के मौजू पर भी चंद बातें हो जाती। एक दिन इकरा ने कहा, आपा हम तो उससे शादी करेंगे जो हमें इंडिया टूर पर ले जाए और खूब पढ़ने भी दे। मन्नू बोली, हम तो उससे करेंगे जो जहेज न ले ताकि अम्मी अब्बा परेशान ना हो। उसकी ये तजवीज़ छोटी बहन को भी खूब रास आई। कहने लगी, आपा ये तुमने बिल्कुल सही बात की। हमें याद है सबिया बाजी की शादी पर शबनम खाला ने अपने जेवर बेच दिए थे और नानी के पास आकर खूब रोई थी। हाँ, इसीलिए हम यही दुआ करते हैं। ठीक है आपा, अब हम भी यही दुआ करेंगे। इम्तिहान करीब थे, इसलिए दोनों के मकालमे आपस में कम और किताबों और नोट से ज्यादा होने लगे। बड़े भाई सादिक ननिहाल में मामू के कारोबार में हाथ बटाते। छोटे भाई आरिफ को भी अम्मी इनकी पढ़ाई में खलल के सबब कमरे में ना भेजती। इन्हीं दिनों महनाज के लिए एक रिश्ता आया। अम्मी ने उसे कमरे में बुलाया। वो लोग उससे चंद सवालात कर रहे थे, तभी इकरा रानो के घर से नोट्स लेकर वापस आ गई और इन लोगों ने मन्नू के बजाय इकरा का रिश्ता मांग लिया। लेकिन अब्बा ने इनकार कर दिया, क्योंकि उसूलन मन्नू का रिश्ता पहले होना था। इसी दरमियान घर में कई रिश्ते आए, पर सब इकरा को पसंद करते। ग्रेजुएशन का आखिरी साल होने की वजह से वो पढ़ाई में खूब मन लगाना चाहती, पर उसकी वजह से आपा की जिंदगी में आने वाले मुतवातर तूफान थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसका जहन बुरी तरह मुंतशिर था। उसकी प्यारी आपा पहले की तरह बोलना, चहकना, मुस्कुराना भूल सी गई थी। मुस्तकिल होने वाले इनकार उसे हर शय से बेजार करते जा रहे थे। इकरा उसके लिए कुछ करने से कासिर थी। अब वो नमाज में अल्लाह से घंटों सवाल करती, ए अल्लाह, मेरा क्या कसूर है इस सब में? हम दोनों बहनों की तख्लीक आप ही ने की, फिर हम में ये तफरीक क्यों? क्यों सबको सारी गरज सूरतों से है? क्यों कोई सीरत, दीनदारी, सादगी और सलीका शारी का तालिब नहीं? उसे इल्म था कि वो बेगुनाह है, फिर भी आपा का मगमूम चेहरा देखते ही खुद को कसूरवार समझती। रातें अब तकियों की नमी में गुजरने लगी। ना जाने कब ख्वाबों की परी उसे थपकी देकर सुला जाती, मगर अरसे की खामोशी आज उसने तोड़ ही डाली। आपा, अब तुम हमसे नाराज रहती हो ना? हमारे सबब तुम्हें इनकार सुनना पड़ता है। अच्छा हो कि हम मर ही जाएं। उसकी बातें सुनकर मन्नू बेताब हो उठी। बोली, नहीं, इसमें तुम्हारा क्या कसूर? हम हैं ही ऐसे नाकाबिले कबूल। हमारी किस्मत ने ही तुम सबको परेशान कर रखा है। नहीं मेरी आपा, ऐसा ना कहो। तुम्हारे नसीब बहुत बुलंद होंगे। अम्मी, अब्बा, दादी के दुआएं जरूर रंग लाएंगी। देखना, तुम बहुत कामयाब होगी। किसी के इनकार करने से जिंदगी खत्म नहीं होती। इतना कहना था कि दोनों गले मिलकर रोने लगी। आज रोने से गम का गुब्बार कुछ हल्का हो चला था। 2 दिन बाद इकरा कॉलेज के किसी प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के लिए अब्बा की इजाज़त से टीचर्स और तलबा के साथ इलाहाबाद चली गई। अगले दिन घर में एक नए रिश्ते की आमद हुई। इन लोगों ने मन्नू को पसंद किया
اور معین صاحب لڑکے کو پہلے ہی کہیں دیکھ چکے تھے، اس لیے ان لوگوں نے کچھ تفتیش کر تیسرے روز بات پکی کر دی۔ 2 مہینے بعد شادی طے ہو گئی۔ کام زیادہ اور وقت کم تھا۔ جب اقرا واپس لوٹی تو یہ خبر سنتے ہی اس کا دل باغ باغ ہو گیا۔ سب لوگ تیاریوں میں لگ گئے۔ اسی بیچ امتحان ختم ہوئے۔ 8 روز کے بعد نکاح تھا، اسی لیے لڑکے کی بڑی بہن ممبئی سے آ گئی تھی، کیونکہ اس درمیان لڑکے والوں کی طرف سے کسی کا آنا جانا نہ ہوا تھا۔ فون پر باتیں ہو جاتی، مگر ہونے والی نند کچھ تحفوں کے ساتھ مہناز سے ملنے آئی۔ اقرا نے امی کے ساتھ کچن کے کام سنبھالے۔ منو شرمائی لجائی ان کے پاس بیٹھی تھی۔ رات کو انہیں پرتکلف دسترخوان کے بعد رخصت کیا گیا، پر اگلی صبح کا آفتاب منو کو روشنی کے بجائے تاریکی کی سوغات دے گیا۔ لڑکے والوں نے صبح فون کر کے ان پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے ابھی تک اپنی ایک بیٹی ان سے چھپا رکھی تھی اور اب انہیں بہو کی صورت میں صرف اقرا قبول ہے، نہیں تو رشتہ ختم۔ گھر میں اس خبر سے سکوت طاری ہو گیا۔ تیاریاں ہو چکی تھیں، جہیز، کھانا، شادی ہال، سب کے لیے پیسے دیے جا چکے تھے۔ معین صاحب نے چند بزرگوں کے ہمراہ جا کر سمدھیوں سے منت و سماجت کی، پر سب کچھ بے سود رہا۔ وہ مایوسی کا دامن سمیٹے گھر لوٹ آئے۔ منو کے خواب ایک بار پھر سے مسمار ہو گئے۔ اقرا کسی کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل نہ رہی، حالانکہ والدین کو اس سے کوئی شکوہ نہ تھا۔ ان کے لیے دونوں اولادیں یکساں تھیں۔ کیا ایک کی خوشی کے لیے دوسرے کو زندہ درگور کر دیتے؟ سارے گھر میں افسردگی اور خاموشی نے ڈیرا ڈال لیا تھا، جیسے کسی شہر خاموشہ کا منظر ہو۔ جہاں شہنائیاں بجنے کو تھیں، وہاں اب سسکیاں سارے سکوت کو توڑ رہی تھیں۔ دادی اپنی بہو اور پوتیوں کو آغوش میں بھر کے تسلی و تشفی دینے لگیں۔ 2 دن سے کسی نے ڈھنگ سے کچھ نہ کھایا، نہ کسی کو نیند آئی۔ اقرا سے سب کی تکلیفیں نہ دیکھی جاتی تھی۔ وہ مسلسل اپنی جانب سے ان مسئلوں کا حل پیش کرنا چاہتی تھی۔ اگلی صبح وہ یونیورسٹی گئی۔ وہاں پہنچ کر خلاف معمول کلاس روم کے بجائے کیمسٹری لیب گئی۔ ابھی کوئی نہ آیا تھا۔ کا بھوا بٹیا، ابھی تو کونوں پروفیسر نہ آئے، آپ اتنے سبیرے کاہے آئی؟ کونوں کام بھاتوں کا؟ پیچھے سے صفائی والے مدن بابا کی آواز سن کر وہ چونکی، پھر سنبھل کر جواب دیا، جی نہیں بابا، بس جلدی آ گئے، آپ اپنے کام کریں۔ کچھ دیر بعد وہ اس شیلف کے سامنے کھڑی تھی جہاں سے اسے گزرنا بھی ناگوار تھا۔ بابا اپنے کاموں میں لگے تھے، تبھی اس نے شیلف سے ایک شیشی نکال کر بیگ میں رکھی اور باہر نکل گئی۔ راہداری میں کچھ سہیلیاں اسے کئی دنوں بعد دیکھ کر خوش ہو گئیں، مگر رانو کو اس کی مسکراہٹ مصنوعی لگی۔ وہ کسی بہانے سے اسے لان کی جانب لے گئی اور سارا حال دریافت کیا۔ وہ جذبات سے بے قابو ہو کر رونے لگی اور سب کچھ بتا گئی۔ رانو نے کچھ تامل کے بعد اسے مشورہ دیا، تم اتنی سمجھدار ہو، رونے سے کیا حاصل؟ بہتر ہے کہ تم ایک بار اپنے جیجا جی سے بات کرو، کیا پتا اس سب میں ان کی غلطی نہ ہو، شاید وہ تمہاری بات سمجھے اور اپنے گھر والوں کو سمجھائے۔ نہیں رانو، گھر پر کوئی یہ پسند نہیں کرے گا کہ ہم لڑکے سے ملنے گئے تھے۔ پہلے ہی ہماری وجہ سے سب برباد ہو گیا ہے، اب تکلیف اور غم میں اضافہ نہیں چاہتے، اور یہ سارے معاملات جب بڑوں کے بات کرنے پر نہ سنبھلے تو ہم سے کیا ہوگا؟ اتنا کہہ کر وہ رانو سے گلے لگ کر یوں رونے لگی جیسے دوبارہ اس سے نہ مل سکے گی، پر رانو نے ہار نہیں مانی اور اسے سمجھاتی رہی۔ گھر لوٹتے وقت اقرا نے غیر ارادی طور پر لڑکے کی دکان کا رکشہ لیا۔ پتہ معلوم کرتے ہوئے وہاں پہنچی، پھر بہت سارے وسوسوں، اندیشوں اور خوف کو درکنار کر اندر داخل ہوئی۔ عاطف کو قطعی علم نہ تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی کون ہے۔ وہ اسے خریدار سمجھ کر آگے بڑھے۔ اقرا نے ماحول کو بھاپتے ہوئے سلام کے بعد اپنا تعارف دیتے ہوئے گھر کا حال اور من کا غبار کہہ سنایا۔ تلائی پر نگاہ دوڑائی تو گھر جانے کے لیے اٹھنے لگی۔ اس پورے عرصے میں عاطف نے اس سے پانی اور چائے پوچھنے کے سوا کچھ نہ کہا۔ سامنے والے کی خاموشی اسے بہت کچھ بتا گئی تھی۔ آخر وہ بھی تو انہی والدین کی اولاد تھا۔ وہ راستے پر اپنے جانے پر کفِ افسوس ملتی اور روتی رہی تھی۔ گھر پہنچ کر سب کے ساتھ بادل ناخواستہ کھانے پر بیٹھی۔ دوپہر میں سب اپنے کمروں میں تھے۔ اس کے پہلو میں لیٹی منو نہ جانے کب روتے روتے سو گئی تھی۔ اقرا نے اپنے بیگ سے شیشی نکال لی اور چھت کی جانب بڑھ گئی۔ شام کو وہ کہیں نظر نہ آئی تو امی نے عارف کو چھت پر بھیجا۔ وہاں کا منظر دیکھتے ہی اس کی دلدوز چیخ پر سارا گھر اوپر آ گیا۔ رات کے تقریباً 2 بجے اسے ہوش آیا۔
تو آنکھ چھوڑ کر چہرے اور ہاتھ پر پٹی بندھی تھی۔ ہسپتال میں سبھی اس کے گرد کھڑے تھے۔ امی اسے دیکھتے ہی زاروں قطار رونے لگی۔ ہائے میری بچی، یہ سب کیا ہو گیا؟ ہم تو لٹ گئے، جیتے جی مر گئے۔ صادق کے ابا، دیکھیے میری بیٹیوں کی زندگی برباد ہو گئی۔ اس نے اشارے سے منو کو اپنے قریب بلایا، جو مصلی پر دعائیں مانگ رہی تھی، اور کوشش کر کے یہی کہہ سکی، آپا ہم تمہارے لیے بس اتنا ہی کر سکے۔ اب کوئی اس تیزاب والے چہرے کو تم پر ترجیح نہ دے گا۔ یہی ہے وہ نادر تحفہ۔ اس کی بات سن کر سب کے آنسوؤں کی رفتار اور تیز ہو گئی۔ ایک بہن دوسرے کے لیے قربان ہو گئی تھی۔ اس کی شادمانی کے لیے خود کو اجاڑ لیا تھا، اور ادھر چھت پر پڑی تیزاب زمین کے اس حصے کو ہمیشہ کے لیے داغدار کر گئی تھی۔ اقرا، اقرا! کسی نے زور سے اس کا نام پکارا۔ اقرا ادھر دیکھو! اس نے آواز پہچاننے کی کوشش کی۔ اقرا! اور یہ امی تھی جو لگاتار اسے پکارے جا رہی تھی۔ شور بڑھتا ہی جا رہا تھا، ہر طرف سے سب اسے ہی بلا رہے تھے کہ اتنے میں اس کی نیند ٹوٹ گئی۔ آنکھ کھلتے ہی اس نے اپنے ارد گرد دیکھا، یہ ہسپتال نہیں اس کا گھر تھا۔ وہ اپنے بستر پر لیٹی تھی، اس کے چہروں اور ہاتھوں پر کوئی پٹی نہیں تھی، وہ صحیح سلامت تھی۔ ایک خوفناک خواب ابھی ابھی ٹوٹ کر اسے بکھرنے سے بچا گیا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اچھا ہی ہوا کہ سبھی خواب پورے نہیں ہوتے۔ تبھی امی دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ کب سے آوازیں لگا رہے ہیں اور تم ہو کہ سنتی نہیں؟ ارے جلدی کرو بیٹا، اللہ نے ہم سب پر اپنے رحمت برسا دی ہے۔ باہر عاطف اپنے والدین اور مولوی کے ساتھ آئے ہیں، اور وہ لوگ ابھی نکاح کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے جلدی سے منو کو تیار کر کے باہر لے آ۔ وہ اس خوشی کے موقع پر احساسات کا اظہار کرنے سے قاصر تھی۔ اقرا ششدر سی ان کی ساری باتیں سنتی جا رہی تھی۔ لمحے بھر پہلے وہ اپنی زندگی کا خاتمہ دیکھ رہی تھی، اور اب امی اسے زندگی کی کتنی بڑی خوشخبری دے رہی تھی۔ وہ دوڑ کر امی کے گلے لگی اور زوروں سے رونے لگی۔ ارے پگلی، اب کیوں روتی ہے؟ یہ تو خوشیاں منانے کا وقت ہے، چل اب آنسو پوچھ اور بہن کی مدد کر۔ تھوڑی دیر میں وہ مہناز کو روسی لباس میں آراستہ کر باہر لے آئی، جہاں چند گواہوں کی موجودگی میں عاطف اور مہناز نکاح کے پاکیزہ رشتے میں بندھ گئے۔ آپس میں مبارک سلامت کا شور ہونے لگا۔ معین صاحب نے داماد کو دعائیں دیتے ہوئے اس تبدیلی کے اسباب پوچھے، تو عاطف نے اقرا کی آمد اور سمجھانے کی باتیں بتا دی اور بولے، میں آپا کی مرضی کے آگے خاموش ہو گیا تھا، لیکن اقرا کی باتوں نے میری سوئی روح کو بیدار کر مجھے گناہ عظیم سے بچا لیا۔ میں ہمیشہ تمہارا شکر گزار رہوں گا۔ سب کی نظریں اب اقرا کے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ دادی اور والدین نے اسے شاباشی دی۔ گھونگھٹ میں بیٹھی منو نے اقرا کو اپنے قریب کرتے ہوئے کہا، میری پیاری بہن، تم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ واقعی میں یہی سب سے نادر تحفہ ہے۔ دونوں خوشی سے گلے مل گئی۔ وہ کسی کام سے کمرے میں گئی تو اس کی نگاہ بیگ میں رکھی ایسڈ بوتل پر پڑی، لیکن اب اس کے دل سے تیزاب کا خوف دور ہو گیا تھا، کیونکہ آج وہ کسی کی زندگی برباد کرنے میں ناکام رہ گیا تھا۔ تبھی رانو اس کی تلاش میں وہاں آئی اور اسے باہر لے گئی۔ رخصتی ہوئی، دلہن چلی گئی، سب اس کے احسان مند تھے، اور وہ اپنی عزیز دوست رانو کی۔ بہت شکریہ۔ جلد ملتے ہیں ایک نئے قصے کے ساتھ، تب تک کے لیے سنتے رہیے، پیار بانٹیے، خوش رہیے۔